سورہ مائدہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک سورہ مائدہ کی 31 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 32ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جس نے کسی جان کو بغیر قصاص کے یا قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، چونکہ اس سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تو چونکہ قتل کا دروازہ اس سے پہلے کھلا ہوا نہیں تھا، اور جب قتل کا دروازہ کھل گیا اور یہ ایک بڑا جرم جو ہے وہ دنیا میں انجام پا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی لیے بنی اسرائیل پر جو کتاب نازل کی اس کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلائے، جس نے کسی جان کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی قتل کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ آدمی کسی انسان کو قتل کرے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ہاں، یعنی اس کی سزا بھی بیان کی اور اس گناہ کی بڑائی بھی بیان کی کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، تاکہ قتل کا دروازہ دوبارہ دنیا میں نہ کھلے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اتنا زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام زمین و آسمان کے لوگ اگر کسی ایک مومن کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ہاں، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے قتل۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا ذکر بنی اسرائیل کی کتاب میں بھی کیا۔ بہت سے احکام جو پہلی امتوں میں تھے اور ان کی تردید نہیں کی، اس امت میں تردید نہیں کی گئی، تو وہ اس امت کے لیے بھی ہیں۔ جیسے قتل کا گناہ جیسے پچھلی امتوں پر تھا، ویسے ہی اس امت میں بھی قتل کا گناہ باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے لوگوں میں کسی کی جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا، آیت کریمہ کے اس حصے میں، کہ جیسے ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی کو بچا لے تو اگر کسی نے ایک انسان کو بچا لیا، بچانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی ڈوب رہا تھا اور آپ نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا، ایسے ہی کوئی آدمی کسی کو مار رہا تھا اور آپ نے اسے کسی طریقے سے بچا لیا، کہیں کوئی ظالم کسی کو قتل کرنے کے در پہ تھا، آپ نے اس ظالم کا ہاتھ روک لیا اور وہ جس کو مار رہا تھا وہ مرنے سے بچ گیا۔ تو جس طریقے سے بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بچا لے، ایسے ہی کسی انسان کی جان جا رہی تھی، خون کی اسے سخت ضرورت تھی خون کی، اور خون کے ذریعے وہ بچ سکتا تھا، تو آپ نے اپنا خون دے کر کے اسے بچا لیا، جبکہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ خون دینے سے نہ ہو، ایسی صورت میں آپ نے اسے خون دے کے بچا لیا۔ تو یہ ساری صورتوں کو شامل ہے کہ آدمی نے کسی دوسرے انسان کو بچا لیا تو ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا، یعنی اسے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی آیت کریمہ کے حصے سے انسانوں کے خون دینے کو فقہا نے جائز قرار دیا،
کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو یا جان کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہو اور آپ اسے خون دے کے اس کے عضو کو بچا سکتے ہیں، اس کی جان کو بچا سکتے ہیں، تو انسانی خون جو ہے وہ اس ضرورت کے تحت دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ اپنی جان کا خطرہ خون دینے میں نہ ہو یا اپنے بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو تو خون دیا جا سکتا ہے۔ خون بیچا نہیں جا سکتا، خون دیا جا سکتا ہے لیکن خون بیچا نہیں جا سکتا۔ آپ چاہیں کہ میں اپنے بدن کا خون نکال کے اور اسے بیچ دوں دوسرے کی جان بچانے کے لیے کسی بھی طریقے سے، یا جو بلڈ بینک ہوتے ہیں ان کو بیچ دیا جائے خون، تو یہ خون بیچنا جائز نہیں ہے۔ آج کل خون کا بھی کاروبار چل پڑا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے پاس باضابطہ لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اور وہ اپنا خون بیچتے ہیں، جیسے وہاں دیکھا گیا علی گڑھ وغیرہ میں یا جو بھی بڑے بڑے میڈیکل کالج ہے تو وہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں، وہ خون کا کاروبار کرتے ہیں، اپنا خون بیچتے ہیں نکلوا کے، اور پھر جو ہے وہ ہر ہفتے نکلواتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ تو خون جو ہے وہ بیچا نہیں جا سکتا۔ انسان کا کوئی بھی جز، خون بھی انسان کا جز ہے، ایسے انسان کے بال بھی انسان کا جز ہے، انسان کی ہڈیاں بھی انسان کا جز ہے، انسان کے ناخن بھی انسان کا جز ہے۔ تو انسان کے جسم کا جو بھی جز ہو اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ صرف خون کا استعمال جو ہے وہ شریعت نے ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے، باقی چیزوں کا استعمال جائز بھی نہیں ہے، جیسے انسانی بالوں کا استعمال، انسانی ناخنوں کا استعمال، تو یہ بیچے بھی نہیں جا سکتے اور بغیر بیچے بھی استعمال کے لیے نہ کسی کو دیے جا سکتے ہیں اور نہ اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کوئی چاہے کہ بالوں کو ہم بنا کر کے اپنے استعمال میں لے آئیں، کوئی بنانا جانتا ہو اور عورتوں کے استعمال میں وہ بال آ جائیں تب بھی جائز نہیں ہے، اور بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ خریدنے والے بالوں کو جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، باضابطہ اعلان سے خریدتے ہیں، تو بالوں کو بیچنا حرام ہے، سخت گناہ گار ہوگا آدمی۔ بالوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بال اگر اکٹھے ہو جائیں تو انہیں گڈھا وغیرہ کھود کے کسی جگہ دبا دیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے، ان کو پھینکا نہ جائے۔ یا ناخن وغیرہ، تو ناخن وغیرہ کو بھی نالی وغیرہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، یا تو ان کو دبا دیا جائے یا ایسی جگہ ڈالا جائے کہ جہاں وہ خود ہی پڑے پڑے گل جائیں، نالی وغیرہ میں نہ جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ بھئی ایک انسان کے قتل کو جو مذہب پوری انسانیت کے قتل کے مترادف بتا رہا ہے کہ ایک انسان کو مارنا گویا تمام انسانیت کو مارنا ہے، تو وہ بھلا دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ لہٰذا یہ الزام اسلام پر کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ الزام بالکل غلط ہے۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ اگر دہشت گردی کا مذہب، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اسکولوں پر یا جگہ جگہ بم مار دیتے ہیں اور بچوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ٹرینوں میں بم مار دیتے ہیں یا جہاز میں بم مار دیتے ہیں، تو وہ حقیقت میں جہاد نہیں ہے، وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ بالکل اسلام کے مخالف طریقہ ہے۔ اسلام بے گناہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان کے علاوہ دوسری قوم کا کوئی فرد ہو، بے گناہ کسی بھی انسان کے قتل کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ ہاں، تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ آج کل تو باضابطہ مغربی میڈیا نے اسلام کو آتنکواد کا مذہب بتا دیا اور باضابطہ اسلامی آتنکواد نام بھی رکھ دیا، جبکہ ہم اگر اسے دنیاوی لیول پہ دیکھیں تب بھی اسلامی آتنکواد کا لفظ بالکل غلط ہے۔ سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کہاں ہیں؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ تو اگر اسلامی آتنکواد یا اسلام آتنکواد کا مذہب ہوتا تو سب سے زیادہ آتنکوادی کہاں ہوتے؟ انڈونیشیا میں ہوتے۔ لیکن پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انڈونیشیا میں بالکل بھی دہشت گردی یا آتنکوادی کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں کی کوئی خبر اس طرح کی آتی نہیں۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کہاں ہے؟ سب سے زیادہ دہشت گردی عراق، سیریا، شام، فلسطین، وہاں ہے۔ اور وہاں کا جائزہ لیا جائے کیوں ہے وہاں دہشت گردی پھیلانے والے کون لوگ ہیں، مارنے والے کون لوگ ہیں، تو میڈیا بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ وہاں تیل کے خزانے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہاں تیل کے خزانے ہیں۔ تیل کے خزانوں کی وجہ سے وہاں تیل کے جو ہے وہ کنووں کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ دہشت گردی ہے، اور وہاں ایک دوسرے کی مار کاٹ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تیل لینے والے ہیں کون لوگ، تیل کے خزانوں پر قبضہ کرنا کون چاہتے ہیں؟ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ تیل کے خزانوں پر قبضہ کرنے والے
قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے وہاں مسلم ممالک نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلم ممالک میں تو خود تیل کے خزانے ہیں، پتہ چلا وہ مغربی ہے، مغربی جو ہے ممالک ہیں، وہ چاہے امریکہ ہو یا روس ہو یا اس کے علاوہ دوسرے ممالک ہوں، یہ مسلم ممالک نہیں ہیں۔ تو تیل کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے وہاں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہوئے؟ مسلمان ممالک نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے بلکہ دوسرے ہوئے۔ ہاں، مسلم لوگوں کی شکل میں دہشت گردی جو پھیلائی جا رہی ہے وہاں، یعنی دکھایا جاتا ہے کہ یہ گروپ بھی مسلمان ہے، یہ گروپ بھی مسلمان ہے، یہ گروپ بھی مسلمان ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ تیل کے خزانوں کو حاصل کرنا۔ تو ان گروپوں سے دہشت گردی کرانے والے مسلمان ملک نہیں ہیں بلکہ مغربی ملک ہیں۔ تو پوری دنیا کے جائزہ لینے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی آتنکواد نہیں بلکہ یہ مغربی آتنکواد ہے۔ ہاں، مسلمان اور سچا مسلمان، اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان کبھی بھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھئی قرآن کریم میں یہ ہے کہ ایک انسان کو مارنا دنیا کے تمام لوگوں کو مارنا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے قتل کی اتنی سخت سزا رکھی ہو جتنی اسلام نے رکھی ہے۔ اسلام میں کوئی کسی کو مار دے تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو پھانسی دی جاتی ہے، سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ یہ سزا کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ہاں، اور بچانے کا اتنا ثواب بھی کسی مذہب میں نہیں ہے کہ ایک انسان کو بچا دیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا دیا، ایک انسان کو بچانا۔ ہاں، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو زندہ رکھا یعنی اسے بچا لیا، فکانما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، تحقیق کہ ہم نے ان میں اپنے رسول بھیجے روشن دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد زمین میں زیادتی کی، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، قتل و غارت گری کرتے رہے، فساد پھیلاتے رہے۔ رسولوں کے آنے کے بعد بھی وہ سدھرے نہیں۔ بنی اسرائیل بہت سے رسول بھیجے، اس کے باوجود بھی قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد ان میں سے ختم نہیں ہوا، تو اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قتل و غارت گری کرنے والے لوگوں کی سزا کیا ہے، فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں کی سزا کیا ہے، یا ایک دوسرے کو مارنے والے لوگوں کی سزا کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو برسر عام جو ہے وہ ان کی مخالفت کرنے والوں کی اور خلاف ورزیاں کرنے والوں کی سزا کیا ہے، یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دی جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا ان کے ہاتھوں ان کے پیروں کو کاٹ دیا جائے، من خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْأَرْضِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے شان نزول سن لیں۔ شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ عرینہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ جو ہے مکہ آئے، اور جب وہ مکہ آئے تو مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہیں خارش یعنی کھجلی کی بیماری ہو گئی۔ وہاں کی آب و ہوا انہیں جو ہے موافق نہیں آئی، پانی وہاں کا موافق نہیں آیا، اور انہیں بہت زیادہ بدن میں خارش ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا علاج بتایا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جاؤ چراگاہ میں جاؤ جہاں اونٹ جو ہے وہ بنتے ہیں، اور اونٹوں کا دودھ پیو اور پیشاب پیو۔ حضور نے انہیں یہ حکم دیا، اونٹوں کا دودھ پیو اور پیشاب پیو۔ تو وہ گئے اور انہوں نے ایسا کیا، تو ان کی جو خارش تھی، جو خارش کی بیماری تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا، بجائے احسان ماننے کے مسلمانوں کا، انہوں نے یہ کیا کہ جو اونٹوں کی حفاظت کرنے والے تھے، صدقے کے اونٹوں کی حفاظت کرنے والے، زکوٰۃ کے اونٹوں کی حفاظت کرنے والے، ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور اونٹوں کو جو ہے وہ چھین کر کے لے گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا کہ انہیں گرفتار کرو۔ لوگ انہیں گرفتار کرنے کے لیے گئے، ایک جگہ جا کے انہیں پکڑ لیا، اونٹوں کو بھی لے لیا، انہیں بھی گرفتار کر کے لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کٹوا لیے اور ان کے پیر کٹوا لیے، انہیں قتل کرا دیا، یعنی یہ سزا دی گئی انہیں۔ اور سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، ایک تو ڈاکہ ڈالا تھا اور ایک ڈاکہ ڈالنے، بھائی ڈاکہ ہی تو ہوتا، یہ ڈاکہ ہی ہوتا کہ جو ہے مال زبردستی چھین کے لے جایا جائے کھلے عام۔ تو ڈاکہ ڈالا تھا ایک تو، اور ایک یہ کہ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ تو حضور نے ان کی سزا، انہیں یہ سزا دی کہ انہیں قتل بھی کرایا، اور کیونکہ مرتد بھی ہو گئے تھے، وہ مسلمان نہیں رہتے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تو مرتد کی سزا تو ویسے بھی قتل ہے، تو انہیں قتل بھی کرایا گیا اور ان کے ہاتھ اور پیر بھی کٹوائے گئے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو قتل کرنا اللہ اس کے رسول کے فرامین کی کھلے عام خلاف ورزی ہے، یا زمین میں فساد پھیلانا یا اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ تو اسی کو بیان کیا گیا، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تفصیل یہ ہے کہ احناف کے یہاں، احناف کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی ڈاکہ بھی ڈالے، جو آدمی ڈاکہ بھی ڈالے اور قتل بھی کر دے، کہیں ڈاکہ ڈالا اس نے، زبردستی مسلمانوں کا مال چھین لیا اور ساتھ میں انہیں قتل بھی کر دیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ قاضی اسے سولی پہ چڑھائے، کیا کرے، اسے سولی پہ چڑھائے، اور قاضی کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹے اور اسے سولی پہ چڑھا دے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اگر وہ صرف قتل کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قصاص میں، بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اور اگر اس نے صرف ڈاکہ ڈالا، قتل نہیں کیا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پیر کاٹا جائے۔ اور اگر قتل بھی نہیں کیا اور ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، لیکن مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا، مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر اس نے راستوں کے اندر دہشت پیدا کر دی، خوف پیدا کر دیا، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ جلا وطن کا مطلب اب یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، ایسے لوگ جو لوگوں کو لوگوں میں دہشت پھیلانے والے ہیں، جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، انہیں کیا ہے، قید میں رکھا جائے گا۔ جب وہ توبہ کر لیں گے تو قاضی انہیں آزاد کرنے کا حکم دے گا۔ یہ اسلامی سزائیں ہیں، اسلام کا پورا نظام ہے۔ بہت سے لوگ مغرب کی جانب سے، کفار کی طرف سے، یا بہت سے آزاد خیال مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں، جبکہ حقیقت میں اسلامی سزائیں جیسی ہیں ویسی ہونی بھی چاہیے۔ جرم کو روکنے کے لیے اگر سخت سزائیں نہیں ہوں گی تو جرم نہیں رکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی حکومتیں تھیں اور اسلامی سزائیں نافذ تھیں تو دنیا میں جرم نہیں ہوتے تھے، قتل کی وارداتیں نہیں ہوتی تھیں، ڈاکے نہیں ڈالے جاتے تھے۔ اسلام میں زمین میں فساد پھیلانے والے اور زمین میں خوف و ہراس پیدا کرنے والے، راستوں میں جو ہے وہ دہشت پیدا کرنے والوں کے خلاف بھی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے دنیا کی کہ جب اسلامی حکومتیں جن جن ملکوں میں تھیں تو وہاں کی تجارتیں بڑی مضبوط تھیں۔ کیوں؟ ایک ملک کی دوسرے ملک سے تجارت ہوتی تھی اور لوگ بے خوف و خطر جو ہے وہ اپنی سواریوں سے، اونٹوں سے، کشتیوں سے جاتے تھے، کوئی کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اور جب تجارتیں کرتے تھے مسلمان تو ترقیاں بھی بہت زیادہ تھیں، بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے۔ لیکن جب ڈاکہ زنی ہونے لگی، ایک دوسرے کو لوٹا جانے لگا، راستے جو ہے وہ محفوظ نہ رہے، تو تجارتیں ایک دوسری جگہوں سے بند ہو گئی عام لوگوں کی۔ اب جو ہے وہ حکومتوں کی تجارتیں رہ گئیں، عام لوگوں کی تجارتیں نہیں رہ گئیں۔ عام لوگوں کا مال کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ابھی جو ہے بازار سے کوئی چیز بیچ کر کے اپنے گھر گیا ہے تو راستے میں لٹ گیا، یہ حال ہے آج کل کا۔ لیکن اسلامی حکومتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک اکیلا آدمی جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں کوئی کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، نہ لوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا، نہ ڈاکے کا خطرہ ہوتا تھا، نہ قتل کا خطرہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی سزائیں نافذ تھیں۔ آج دنیا میں سخت سے سخت سزائیں جرموں کو روکنے کے لیے۔ بھائی زنا کی سزا، اسلام میں زنا کی سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی۔ اسلام میں جو ہے شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا الگ رکھی گئی، قتل کی سزا الگ رکھی، کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اسے بالکل بیچ چوراہے پر قتل کیا جائے۔ کوئی ڈاکہ
اور قتل کرے، ڈاکہ بھی ڈالے اور قتل بھی کر دے، تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے اور بیچ چوراہے پر تمام لوگوں کے سامنے اسے سولی پر لٹکایا جائے اور کچھ دن پر لٹکا رہے، کچھ دن تک، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور کسی کی یہ ہمت نہ ہو سکے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر کہیں پہ اگر ایک قتل کی سزا یہ کر دی گئی اور ڈاکے کی سزا ایک جگہ کسی آدمی کو قتل کر کے اس کی گردن مار کے سولی پہ لٹکا دیا جائے اور عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ قتل کی سزا یہ ہے اسلام میں، تو کیا کسی دوسرے کی ہمت ہوگی وہ یہ جرم کر سکے؟ اگر چوری میں کسی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو کسی کی ہمت ہے کہ دوسرا آدمی چوری کرے؟ اس لیے کہ ہاتھ کاٹا جاتا تھا اسلام میں، دوبارہ چوری کرتا تھا تو پیر کاٹا جاتا تھا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پیر اگر یہ دونوں کاٹ لیے جائیں کسی کے چوری میں تو کیا کسی دوسرے کی چوری کرنے کی ہمت ہوگی؟ کبھی چوری کرنے کی ہمت نہیں ہو سکے گی۔ تو اسلامی سزائیں ایسی ہیں کہ سخت تو ہیں لیکن ایک کو دے دی جاتی ہے تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کل دنیا میں بے پناہ سخت سزائیں دی جا رہی ہیں لیکن اسلامی سزائیں نہیں ہیں، وہ جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے، نئے سے نئے قانون سزاؤں کے بنائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی برائی ایسی ہے جو ختم ہو رہی ہو، بلکہ جتنی سخت سزائیں ہیں اتنی جو ہے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ زنا کے خلاف، گینگ ریپ کے خلاف کتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود گینگ ریپ کی واردات میں کمی نہیں آ رہی، بڑھتی، زنا بڑھتا جا رہا ہے، چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈاکہ بڑھتا جا رہا ہے، قتل کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے جو ہے سپریم کورٹ کے ایک سابق جج تھے، انہوں نے جو ہے باضابطہ یہ بات ابھی کچھ دن پہلے کہی تھی، اگرچہ وہ غیر مسلم تھے لیکن کبھی کبھی غیر مسلموں کی زبانوں پہ بھی حق آ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر گینگ ریپ اور قتل کی وارداتیں ہمارے بھارت میں روکنی ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ اسلامی قانون نافذ کر دے کچھ دن کے لیے۔ یہ سچائی ہے، اسلامی قانون نافذ، اور آج بھی جہاں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، اگرچہ پورے طور پہ نہیں ہے، وہاں اس طرح کی سزا، اس طرح کے جرائم بہت کم ہیں۔ دیکھو سعودی عرب میں اگرچہ اب بچایا جانے لگا، کچھ جرائم اس لیے ہونے لگے کہ بڑے لوگوں کو بچا دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی حد تک ابھی بھی وہاں جو ہے وہ اسلامی جو نظام تھا وہ نافذ ہے، یعنی چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے، قتل پہ قتل کیا جاتا ہے۔ تو ان سزاؤں کی وجہ سے آپ پیپر یا نیوز میں، میڈیا میں کہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سعودی عرب سے جو ہے وہ قتل کی خبریں آ رہی ہیں، دہشت گردی کی خبریں آ رہی ہیں، نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے یعنی اسلامی قانون کا خوف بہت ہوتا ہے۔ تو یہی بیان کیا گیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے اور ان کے پیروں کو کاٹ دیا جائے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یعنی قید کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سزا دے دی جائے تو اب جو ہے آخرت میں سزا نہیں ملے گی، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب ابھی بھی باقی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، یعنی جو بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا قتل کرتے ہیں یا ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو دنیا کی سزائیں تو انہیں دینی ہی ہوں گی، آخرت میں بھی انہیں سزائیں ملیں گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جو جن پر قدرت پانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جیسے ڈاکہ ڈالنے والا، ڈاکہ یا زمین میں فساد پھیلانے والا، یہ لوگ اگر گرفتار ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور سدھر جائیں اور اعلان کر دیں اپنی توبہ کا، تب جو ہے انہیں سزا نہیں دی جائے گی توبہ کر لیں تو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو مال تو واپس کرایا جائے گا، لیکن انہیں اب مال لوٹنے کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی، یعنی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ان کا۔ لیکن اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو چونکہ قتل جو ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے، آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دے تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، تو حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد کی توبہ یہ ہے کہ آدمی پہلے جو ہے بندے کا حق ادا کرے،
یعنی اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا جو دیت جو اسلام نے رکھی ہے وہ دی جائے گی، اس کے بعد میں وہ توبہ کرے گا تو یہ توبہ اس کی قبول کی جائے گی۔ یا کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا اگر پہلے اس نے توبہ کر لی، لیکن مال اس سے واپس کرایا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ مگر یہ کہ وہ لوگ تمہارے ان پر قدرت پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، دوسرا وسیلہ تلاش کرنا، اور تیسرا جہاد کرنا۔ ڈرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب، کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہو جائے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے آدمی رک جائے۔ یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا۔ اس کے بعد میں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا الگ ہے اور وسیلہ حاصل کرنا یہ الگ ہے۔ اگر فقط نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور گناہوں سے بچنا صرف یہی وسیلہ ہوتا تو پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ نہ کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ تو ہیں ہی اس میں شامل، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جسے تلاش کیا جائے۔ وہ اور چیز کیا ہے؟ تو وسیلہ کہتے ہیں پہنچنے کا ذریعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ تو وہ ذریعے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نوافل بھی ہیں، صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے، یعنی نیک اعمال بھی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بزرگان دین بھی وسیلہ ہیں، یعنی اگر پیر کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچانے والا ہے، جو روحانی توجہ اپنے مرید پر کر دے تو مرید جو ہے غفلت کی پٹیاں اس کی آنکھوں سے ہٹ جائیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے، تو ایسا پیر بھی، ایسا مرشد بھی کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ ایسا پیر نہیں کہ جس سے مرید ہونے کے بعد آدمی اور زیادہ گناہ کرنے لگے۔ آج کل زیادہ ایسے ہی ہو رہا ہے، آج کل مرید ہو جاتا ہے کوئی کسی کا تو نمازیں اور زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، بعض پیر تو الحمدللہ ابھی بھی ایسے ہیں کہ ان سے مرید ہونے کے بعد آدمی نیک بن جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کا اب حال ایسا ہونے لگا۔ تو یہ دیکھیں کہ آدمی اگر مرید ہونے کے بعد اس کے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں پیر کی کمی بھی ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے مریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں لگایا۔ ہاں، تو اگر ایسا کوئی مرشد ہے کہ جس کی توجہ سے انسان کی آنکھوں سے غفلت کی پٹیاں ہٹ جائیں اور پیر کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ سدھرنے لگے، نیکیوں کی طرف آئے، تو ایسا پیر بھی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام، چاہے وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ سلسلہ قادریہ کا ہو، سلسلہ چشتیہ کا ہو، سلسلہ سہروردیہ کا ہو، نقشبندیہ، کسی بھی سلسلے کا کوئی بزرگ، کسی بھی خانقاہ کا کوئی اللہ کا ولی ہے تو وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ انبیاء کرام جب ولی ذریعہ ہیں، جب نمازیں ذریعہ ہیں، تو یہ چیزیں جس کے صدقے میں ملی ہیں، انبیاء کرام کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں، تو حضور تو سب سے بڑے وسیلہ ہیں۔ حضور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور وسیلہ ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو پتہ چلا ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ تو وسیلہ، جس کا آج بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، تو وسیلے کا حکم کسی دنیا دار نے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تیسری چیز ہے جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد بے گناہ کسی کو مارنے کا نام نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جہاد کی زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ دفاعی ہیں۔ دفاعی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جب جہاد کیا گیا ہے تو زیادہ تر ایسے موقعوں پر جہاد کیا گیا ہے جبکہ سامنے والا پہلے مسلمانوں کو مارنے کے لیے آ گیا، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہو گیا،
مسلم بستیوں کو اجاڑنے کے در پہ ہو گیا، تب کیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کیا گیا، مسلمانوں کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا گیا۔ مسلمانوں نے پہلے اقدام نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو کوئی مارنے کے لیے آیا تب مسلمانوں نے جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے جہاد کیا، یہ ہے دفاعی جہاد۔ اور کبھی کبھی اقدامی جہاد بھی ہوا، اقدامی یعنی مسلمانوں نے خود پیش قدمی کیے، تو وہ ایسے حالات میں جب کہ کوئی قوم یا کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا میں فساد پھیلانے لگے، فتنہ پھیلانے لگے زمین میں، اور لوگوں کو قتل کرنے لگے، لوگوں کا مال و منال لوٹنے لگے، تو ایسے وقت میں اسلام نے حکم دیا کہ اپنی طرف سے جہاد کرو تاکہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے، زمین سے جو ہے وہ فساد ختم ہو جائے۔ تو ایک ہوتا ہے جہاد اکبر، کیا ہوتا ہے جہاد اکبر، اور ایک ہوتا ہے جہاد اصغر۔ جہاد اکبر کا مطلب یہ ہے بڑا جہاد۔ بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو حدیث میں بتایا گیا کہ بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی آپ کا نفس گناہوں کو کہتا ہے لیکن آپ جہاد کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف اپنے آپ کو نہیں جانے دیتے۔ آپ کا جو ہے وہ نفس کہتا ہے، نفس امارہ جو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چل شراب کے اڈے کی طرف، چل جوئے کے اڈے کی طرف، چل جو ہے وہ گناہوں کی طرف، چل مسجدوں کی طرف نہیں بلکہ بیٹھکوں کی طرف نمازوں کے وقت میں۔ تو یہ ایسے وقت میں آپ اس پر کنٹرول کریں، آپ اس کے خلاف جہاد کریں کہ میں شراب کے اڈے کی طرف نہیں جاؤں گا، جوئے کے اڈے کی طرف نہیں جاؤں گا، گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، نفس کہے نہ کہے لیکن میں جاؤں گا مسجد کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ تو آدمی اپنے نفس سے مقابلہ کرتا رہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، چاہے کتنا دل کرے۔ آدمی کا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو دل جو کرتا ہے یہی نفس امارہ ہوتا ہے آدمی کا، جو گناہوں کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ آدمی اس کے خلاف جہاد کرے تو یہ ہے جہاد اکبر، اس کو بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ یعنی یہ جہاد جو ہے جو گناہوں کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ میدان جنگ سے جہاد سے بھی بڑا ہے اسلام میں۔ اور جہاد اصغر ہے یہ کہ آدمی کوئی مسلمانوں کو مارنے کے در پہ ہو جائے، اسلام کو مٹانے پر تلا ہو بالکل، اور اسلام اور جو ہے ایسا لگے کہ مسلم بستیوں کو یہ ختم کر دے گا، یا زمین میں کوئی فساد پھیلانے لگے، کسی قوم کے خلاف جو ہے وہ فساد پھیلائے اور کسی کمزوروں کو مارنے لگے، تو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جہاد اصغر ہے اسلام میں۔ تو اسلام میں جہاد کا مفہوم غلط انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ جو ڈیبیٹ وغیرہ میں آج کل مولانا نام سے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، حقیقت میں پڑھے لکھے ہوتے ہی نہیں۔ جہاد کا مطلب ان سے بیان ہی نہیں کیا جاتا، اور میڈیا جو ہے اپنے موافق پھر جہاد کا مطلب بتا کر کہ جہاد کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو مارنا، اسکولوں پہ بم گرانا، جو ہے ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں جو ہے وہ بم پھوڑنا، یہ جہاد کو جو ہے وہ اس معنی میں آج کل دنیا میں لے لیا گیا، حالانکہ یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو ہے، وہ جہاد ہے سماج سے برائیوں کو ختم کرنا، اور سماج سے فتنہ پھیلانے والوں اور قتل و غارت گری کرنے والوں کو ختم کرنا، اور سماج میں لوگوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا، یہ جہاد ہے۔ ہاں، تو صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے جہاد کا، کہ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جہاد کے بالکل خلاف ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو ایسے وقت میں اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی مسلم بستی پر آ جائے، چڑھ کے آ جائے، اور آپ کو یہ لگنے لگے کہ ہمارے محلے میں، بستی میں جو ہے یہ ایسا فساد پھیلائیں گے کہ قتل و غارت گری ہو جائے گی، تو ایسے وقت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے سامنے والوں کو قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد سے روکنے کے لیے۔ تو اسی کا حکم دیا قرآن میں، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری: اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنا۔ یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔